أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 13 کا درس قرآن ہے. آج سورۃ یوسف کا درس قرآن چل رہا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے شروع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر نے اپنے پاس بلایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان عورتوں کے حال پوچھ لیجئے. تو بادشاہ مصر نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام تو جو ہے وہ ان سے یہ گناہ نہیں بلکہ ہم اس کے اندر مجرمہ ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عاجزی تواضع کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، لیکن یہ جو فضل اللہ نے میرے اوپر کیا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہوئی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان اس کے ساتھ نفس ہے تو وہ اس چیز کے اوپر آمادہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس گناہ سے بچایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عاجزی اور تواضع تھی. اس کے بعد قال اجعلنی علی خزائن الارض، یہاں سے بادشاہ مصر میں یوسف علیہ السلام کی حکومت کہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ یہ جو 7 سال آنے والے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے بادشاہ مصر بنا دیں، وزیر خزانہ بنا دیں، انشاءاللہ میں ان کاموں کو اچھے طریقے سے انجام دوں گا. یہاں پر ایک بات شبہ میں آتی ہے کہ نبوت سے افضل کیا منصب ہے بادشاہ کا، بلکہ ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ تھا اگر کوئی نالائق آدمی، کوئی نااہل آدمی اس منصب پہ آئے گا تو وہ اس کام کو صحیح طریقے پہ انجام نہیں دے گا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس چیز کی درخواست کی. اس کے بعد وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یہ ان کا پہلا داخلہ مصر میں ہو رہا ہے. جب قحط کا سال شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جو سوتیلے بھائی تھے ان کو پہچان لیا، وہ آئے ان سے بات چیت کی. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم 10 ہیں، ایک اور گھر میں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی دفعہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ احسان کیا. جب ان کو غلہ دیا تو جو انہوں نے رقم لائی ہوئی تھی وہ بھی ان کی بوریوں کے اندر واپس کر دی. جب انہوں نے گھر میں جا کر دیکھی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ کتنا اچھا بادشاہ ہے جس نے غلے کے پیسے بھی نہیں لیے اور غلہ بھی بہت زیادہ اضافی ہمیں دیا ہے. اس کے بعد فلما رجعوا الی ابیہم، بنیامین کو مصر جانے کے لیے برادران یوسف نے درخواست کی تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی پختہ عزم یا پختہ کوئی بات بتاؤ کہ آپ بنیامین کو واپس لاؤ گے، اس کو کچھ بھی نہیں کہو گے. تو انہوں نے ان کو یقین دلایا. جب وہاں پر دوبارہ یعقوب علیہ السلام برادران مصر کا جب دوبارہ وہاں پہ جانا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا اور ان کی بہت زیادہ عزت کی اور ان کو بتایا کہ میں آپ کا بھائی بنیامین یوسف ہوں. تو جس وقت وہ واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں. تو اس پاس رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جو بوریاں وہ سامان لے کر آئے تھے غلہ کے لیے، جو بوریاں لائی تھی اس غلے کے اندر انہوں نے ایک ناپنے والا جس سے وہ لوگوں کو دیتے تھے وہ رکھ لیا. تو بادشاہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا اے قافلے والو، تمہارے اندر سے کسی نے ہمارا جو ناپنے والا آلہ ہے وہ چوری کر لیا. انہوں نے کہا ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے، نہ ہی ہم سے ایسی امید کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہی میں سے کسی سے یہ چیز پکڑی جائے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ اپنے پاس ہی رکھ لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب انہوں نے چیک کیا تو وہ یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی بنیامین تھے ان کے پاس تھا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اب وہ بڑے پریشانی کے عالم میں جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی مایوسی، برادران یوسف کی مایوسی
اور وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے تو اب کیا کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب شروع ہوتا ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل۔ جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر میں پہنچے تو انہوں نے جب بنیامین کی بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے میں اس معاملے میں اللہ کے آگے صبر ہی کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قریب ان کے ساتھ ملائے گا۔ جب تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر پہنچے، مصر میں پہنچے، تو انہوں نے کہا قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفر لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ برادران یوسف تیسری مرتبہ جب مصر میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ مصر، آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، آپ معزز ہیں، آپ ہمارے حال پہ رحم کیجئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے پہچان لیا، کہا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہا کہ جاؤ یہ میری قمیص لے کر چلے جاؤ اور اپنے والد حضرت یعقوب کی آنکھوں پر جا کے رکھو، ان کی بینائی جو ہے اس سے واپس آ جائے گی۔ پھر برادران مصر بما اپنے خاندان کے حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت وہاں پر آئیں۔ فلما دخلوا علی یوسف، وہ آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے ان کا اپنے والدین کا صحیح اعزاز اور اکرام اور ان کو VIP پروٹوکول دیا۔ اس کے بعد آگے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ خاتم الانبیاء کی نبوت پر دلیل ہے کہ ہے نبی ہم آپ کو غیب کی خبروں پر متنبع، ہم آپ کو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ قرآن کریم کی مصدقہ ہے، قرآن کریم کی تصدیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتا رہا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان بہت ساری چیزوں میں مشابہت مطابقت پائی جاتی ہے۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو مصر سے نکالا، اسی طریقے پر مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضور علیہ السلام فاتح مکہ بن کر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن گئے، اور دونوں نے یہ اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آگے سورۃ الرعد، رات کو رات اس لیے کہتے ہیں یہ گرج چمک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الف لام میم را تلک آیات الکتاب سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر میری نشانیاں موجود ہیں، آپ دیکھ لو کہ یہ کون ذات ہے جو آسمان سے بارش برسا رہی ہے، یہ کون ہے جو آسمان کے اوپر سے بجلی چمکاتا ہے، یہ کون ہے جو یہ بادلوں کو اس طرح برساتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں ان کو دکھا رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی طاقت دکھا رہے ہیں کہ کون ہے وہ ذات جس نے آسمان کو بلند کیا، کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو بچھایا، کون ہے جس نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے۔ فرمایا یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد حق اور باطل کے لیے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ فرمایا انزل من السماء ماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو مثال دی ہے وہ کس کے ساتھ دی ہے؟ کھجور کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے متقین کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ یہاں سے آگے تقریباً مومنین کی، متقین کی 8 صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو اپنا عہد، جو ان کا وعدہ ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے کفار کے مطالبات، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہتے تھے کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہیں، وہ اپنے منمانی کے معجزات مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے، فرمایا کہ ہے نبی آپ نے تسلی کرنی ہے، ان کی ان باتوں میں نہیں آنا ہے، یا آپ کو ہر قسم کی آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن آپ کا کام دعوت و تبلیغ ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ ابراہیم شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ ابراہیم کو ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت بتائی۔ حکمت کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے۔ اس کے بعد آگے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ اس وجہ سے نازل کیا عربی میں کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، جس بستی میں آئے، جس علاقے میں آئے، انہی کی زبان کے لیے انہی میں سے اللہ نے نبی بھیجا، تاکہ اگر کسی اور قوم میں کسی اور زبان کا نبی جائے گا تو پھر تو ان کو بات سمجھانا مشکل ہو جائے گی۔ عرب کیونکہ عربی بولتے تھے، اس لیے اللہ نے نبی بھی وہیں پہ نبی بھی عربی بھیجا، اور جو کتاب نازل کی وہ بھی عربی میں نازل کی۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں، تمہارے اس شکر پہ اللہ تمہاری ان نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں نہ شکری کرو گے تو پھر یاد رکھ لو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت ہے، کفر کی نعمت، کفر یہ سب سے بڑے اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں۔ آگے مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت، فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ایک اور خبیث کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور کا درخت ہے، اس کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ پھل بھی وہ لاتا ہے، اس کی شاخیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ فرمایا یہی مثال ایمان کی ہے۔ ایمان جب انسان کے دل کے اندر مضبوط ہوتا ہے تو وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، وہ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب نہیں بنتا۔ اور برخلاف کلمہ خبیثہ کے کہ جس کی بیل کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فرمایا اگر اس کو کوئی چھوٹا سا آدمی بھی بچہ بھی پکڑ لے وہ بھی جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی، اس کی جڑیں نہیں ہوتی۔ فرمایا یہی چیز انسان کے ایمان کی بھی ہے۔ جب تک ایمان دل کے اندر نہیں جائے گا، ایمان جس وقت تک دل دماغ میں پیوست نہیں ہوگا، وہ ایمان اسی طرح ہوگا جس طرح ایک بیل ہوتی ہے کہ اس کا بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایمان دل میں اترے گا تو انسان اس پر کامل اور اس کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ آگے اس سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکیت کے لیے، مملکت کے لیے جو سب سے پہلے جو دعا مانگی ہے، فرمایا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آج بھی شہر کے لیے، ملک کے لیے سب سے پہلا جو فارمولہ ہے وہ اس کا امن ہوگا۔ امن ہوگا تو رہنے والوں کے لیے بھی امن ہوگا، امن ہوگا تجارت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیں گے۔ اگر امن موجود ہوگا ساری چیزیں اچھے طریقے سے چلیں گی۔ اگر امن نہیں ہے تو جتنا بھی کوئی کام ہوگا وہ سارے کا سارا بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔